پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. نواز شریف صاحب کی واپسی زیر بحث ہے. پارٹی کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں. ایاز صادق صاحب نے 2 روز پہلے کہا, پھر اس پہ مزید ڈسکشن ہوئی. رانا ثناء اللہ صاحب نے اس کو اس انداز میں کہا کہ جیسے ان کو انصاف کی فراہمی کی یقین دہانی ہو جائے گی واپس آ جائیں گے. پھر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ وہ نواز شریف کی جو نااہلی ہے اس کو بنیاد بنا کر یا تا حیات نااہلی کو ری ڈیفائن کرنے کے لیے عدالت کے پاس جائیں گے اور وہ سوال کریں گے کہ یہ جو نااہلی ہے یہ تا حیات کیسے ہو سکتی ہے, اس کی مدت ہونی چاہیے اور اس کی مدت کو ڈیفائن کیا جائے 62(1)(f) میں یہ تشریح کیا ہوتی ہے. تو مختلف طرح سے پرائم منسٹر نے اس پر حیرت کا اظہار کر دیا. انہوں نے کہا یہ کیسے چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ کنوکٹڈ شخص جو ہے وہ دوبارہ سے 4تھی مرتبہ وزیراعظم بن جائے پاکستان کا. اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے پارٹی کے اندر سے کہ جی اگر نواز شریف وزیراعظم کے امیدوار نہ ہوئے تو پھر شہباز شریف ہوں گے. لیکن یہ بات نہ شہباز شریف خود کہہ رہے ہیں, نہ نواز شریف کہہ رہے ہیں, نہ مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں. بنیادی طور پر تو سوال مریم اور شہباز شریف کے درمیان ہے, اور یہی دونوں فریق اور پھر جس نے فیصلہ کرنا ہے وہ تیسرا فریق, وہ اس پر بات نہیں کر رہے, باقی لوگ اس پر بات کر رہے ہیں. تو کیا اس کو مان لیا جائے کہ پارٹی میں فیصلہ ہو گیا ہے کہ شہباز شریف ہی اگلے امیدوار ہوں گے وزیراعظم کے لیے؟ بہت ساری چیزیں ہیں سیاسی منظرنامے کو لے کر, اس پر ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ پروگرام کے پہلے حصے میں سعید قاضی صاحب موجود ہوں گے, سینئر تجزیہ کار ہیں. اویس توحید صاحب موجود ہوں گے, آپ بھی سینئر تجزیہ کار ہیں. لیکن میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا اعتزاز احسن صاحب سے. اعتزاز احسن صاحب بہت شکریہ. سر, مدت کا تعین ہونا باقی ہے کہ یہ نااہلی جو ہے یہ کتنے عرصے کے لیے ہے؟ یہ اس پہ تعین تو ہونا چاہیے یقیناً, اور نااہلی تا حیات جو ہے یہ بظاہر بازی النظر میں تو یہ غلط ہی لگتی ہے. یہ فیصلہ یہ کس طرح ایک شخص کو ایک جرم یا ایک خطا کی باعث تا حیات اس سے کوئی حق لے لیا جائے نمائندگی کا, اور وہ اب کس طرح کس صورت وہ ٹیکنیکل بات ہے کہ سپریم کورٹ بار کی اپلیکیشن پہ کرنا چاہیے یا نواز شریف کی اپنی اپلیکیشن اس کے میں ہونی چاہیے, اور کیا سپریم کورٹ بار کو کسی سائل کا نمائندہ بن جانے چاہیے, کیونکہ سپریم کورٹ بار کو بھی کوئی اس میں دکھانا چاہیے کہ ایک زیادہ اس میں لوگوں کی فنڈامنٹل رائٹس اور بنیادی حقوق کی انوالومنٹ ہے. اگر ایک ہی کیس لے کے گئے تو اس سے ذرا لگتا ہے کہ طرفداری ہو رہی ہے, اور سپریم کورٹ بار اپنے آپ کو غیر جانبدار ادارہ پائے گی. آپ کو لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کسی ایک شخص کا مقدمہ لڑ رہی ہے؟ اعتزاز احسن صاحب, محسوس یہ ہوگا, کہا یہی جائے گا, بالکل یہ کہا جائے گا. اور یہ کتنا بھی بھون صاحب جو زیرک آدمی ہے, الیکٹڈ صدر ہیں سپریم کورٹ بار کے, کتنا بھی یہ اس کی دفاع کرتے رہے, یہ ضرور کہا جائے گا کہ یہ میاں نواز شریف کی جانب سے موٹیویٹڈ ایک پٹیشن ہے. صحیح ہے. اچھا, اعتزاز صاحب مان لیجئے کہ اگر یہ مدت کا تعین ہو جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یا کوئی بھی شخص جو نااہل ہوا ہے وہ 5 سال کے بعد دوبارہ اہل ہو سکتا ہے, لیکن نواز شریف صاحب کے کیس میں ان کے اوپر مقدمات بھی ہیں, وہ ایک کیس میں اشتہاری بھی ہیں, ان کی اپیلیں بھی چل رہی ہیں, تو کیا آ کر وہ ان مقدمات کا سامنا کریں گے, اور یا بیک وقت یہ ہو سکتا ہے کہ وہ وزیراعظم کے الیکشن بھی یا قومی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑ رہے ہیں اور وزیراعظم کے امیدوار بھی ہوں اور ان کے مقدمات بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہوں؟ نہیں, یہ اگر تو کانوکٹ ہوئے, اگر تو ان کی کنوکشن برقرار رہتی ہے دریں اثنا اور الیکشن ہوتے ہیں, تو پھر تو وہ نااہل ہوں گے, پھر بھی وہ نہیں لڑ سکیں گے الیکشن, اور اس میں امیدوار نہیں ہو سکیں گے, اور پھر پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ اس صورت میں نہیں ہو سکیں گے. اور اگر ان کی کنوکشن ساری جتنی بھی ان کی ہوئی ہیں اس وقت, وہ ساری مسترد کی جاتی ہیں, ان کو اپسیٹ کر دیا جاتا ہے اور ختم کر دیتی ہے سپریم کورٹ, تو پھر ان کے مجاز ہوں گے الیکشن لڑنے کے. یا میرا خیال ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کوئی
एक आध केस चल रहा है, अपील चल रही है उनकी। एजाज साहब, आप क्या नवाज शरीफ को वापस आता हुआ देखते हैं अपने मुकदमात का सामना करने के लिए? जैसे कि पार्टी में कई लोगों की तरफ से दावा किया जा रहा है, कुछ सहाफ़ी भी ये दावा कर रहे हैं कि वो वापस आ रहे हैं, मुकदमात का सामना करेंगे, और फिर इस पर दूसरी राय पीटीआई की तरफ से ये है कि वो वापस अगर आ भी रहे हैं तो खुद नहीं आ रहे हैं, उनको धकेला जा रहा है क्योंकि उनकी जो मुद्दत है, जो उनका वहाँ पर स्टे है, वो गैर कानूनी हो चुका है, तो उनकी वापस आना उनके लिए मजबूरी है। ये भी बात मेरी इत्तला के मुताबिक दुरुस्त है, और ये 21 नवंबर को इनकी मियाद जो थी, जो वीज़ा की थी, पहले वीज़ा की, वो ख़त्म हो चुकी है जी। उसी के बायस इन्होंने उसको बढ़ाने की और खातिर में जो इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल के सामने केस पेश हो रहा है, उसमें कहा जाता है उसी की वजह से उन्होंने वो ये जो थी वो सारा वो राणा शमीम वाला बयान हल्फी वो दिलवाने की कोशिश की, अपने पास रखा, लेकिन अभी तक किसी अदालत में पेश करने की उनको इतना जुर्रत नहीं पड़ी। जिस तरह बनी, जिस तरह के जिससे जाहिर होता है कि वो उन्होंने जो ऑडियो बनाया हुआ है उनका चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का, वो ऑडियो जाली है, और वो ऑडियो कट एंड पेस्ट करके जॉब की हुई है, जिसको कुछ टेलीविजन वालों ने अपनी ही कंप्यूटर्स पे साबित भी कर दिया है कि वो आवाज कहीं से लेके, किसी और तकरीर से लेके, अल्फाज को जोड़ के और ये मतलब बना लिया है कि बीबी मरियम बीबी और नवाज शरीफ की जमानत ना होने पाए। तो वो वैसे भी अनहोनी सी बात लगती है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान किसी रजिस्ट्रार के हाथों किसी जज को, ऐसे जज को पैगाम दे रहा होगा जो जज उस बेंच पे बैठा भी नहीं, लेकिन राणा शमीम की खातिर वो ये जरूर कर देगा ताकि नवाज शरीफ को उसका बड़ा फायदा हो जाए। तो अनहोनी सी बात लगती है, पर इस पे और ज्यादा मुश्किल इनके लिए ये होगी कि ये उस टेप को सही साबित कर सकें, जो टेप, ऑडियो टेप जिस पे ये रिलाई कर रहे हैं, वो लगता है सही है, वो कन्विंसिंग लगता है। लेकिन वो ऑडियो टेप तो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा भी नहीं है, एतजाज जैसा सा बनाई गई। ऐसा लगता है कि खुद उस पर कॉन्फिडेंट नहीं है जो मरियम साहबा या उनकी लीगल टीम है, वो उस पर ऑडियो पर इतनी कॉन्फिडेंट नहीं है, उसको रिकॉर्ड का हिस्सा भी उन्होंने नहीं बनाया। ये तो अभी जुबानी बातें चल रही हैं। वो कभी नहीं, वो उन्होंने देखे जो एक डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया भी, तो वो भी गलत साबित हुआ, जैसा कुलिब्री फॉन्ट वाला था लेटर, या वो खत था वो कतरी प्रिंस वाला, वो खतूत इन्होंने जमा कराए, और दोनों पे खतूत पे बहुत सारे शुबात हैं कि वो जाली हैं, और उन पे एक अलग बहस है। पर उसकी तरह ही इन्होंने फिर जो मलिक अरशद, जज अरशद की जो वीडियो टेप दिखाई, वो इनको चाहिए था कि ये फौरन अदालत में पेश करते, सुप्रीम कोर्ट में पेश कर देते, हाई कोर्ट में पेश कर देते, और उनको कहते कि जी ये तो साफ नजर आ गया है कि और हमें बरी करें। लेकिन 2 साल गुजर गए, वो किसी अदालत में पेश नहीं की, हालांकि मैंने पहले दिन ही कहा था कि ये अगर पेश करेंगे तो इनको बड़ी जल्दी रिलीफ मिल सकती है। लेकिन वो भी लगता है कि उसमें भी कोई जोड़ तोड़ किया हुआ। एक सवाल सर मैं आपसे और करना चाहता हूं, फिर मैं बाकी मेहमानों की तरफ बढ़ता हूं। मैं एक सवाल आपसे और है, और वो सियासी नोयत का सवाल है। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से पार्टी के अंदर मुख्तलिफ लोगों ये ऐलान कर रहे हैं कि जी पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म अगले के उम्मीदवार शहबाज शरीफ होंगे, तो आपका इस पर सियासी तबसरा क्या है? ये फैसला कहीं पर आपके ख्याल में हो गया है कि शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार हैं और मरियम साहबा नहीं होंगी, ये तय पा गया होगा आपके ख्याल में? नहीं, शहबाज शरीफ को अब उन्होंने पवेलियन में पैड और बैट बना के बिठा दिया है, जिस तरह नजर आए कि नेक्स्ट बैट्समैन है। वो इससे चाहते हैं कि वो उनको राजी करें, जो इनके बारे, जिनके नाम ले लेके, यानी जो इनकी एस्टेब्लिशमेंट है, उनको राजी करने का एक तरीका है कि शहबाज शरीफ को आगे कर दे। पर मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ को उस तरह की उसको भी गुंजाइश कभी नहीं देंगे मियां नवाज शरीफ साहब। जब मरियम की मतलब है तवक्को हो कि मरियम भी वजीर आजम, अगर इनको
बहुत से अगर लगा के इनको मौका मिलता है एक दफा और वजारत उज़्मा और हुकूमत बनाने का, जिसके मुझे बहुत तहफ़्फ़ुज़ात है कि वो एनालिसिस में हम अगर जाएं तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर मिलता है तो वो मरियम की बजाय शहबाज शरीफ को दे दें, ये मुमकिन मुझे नज़र नहीं आता। शहबाज शरीफ इस में वो आपने देखा सुना होगा, और ये जिम कॉर्बेट वगैरह मशहूर शेर के शिकारी जो होते थे, वो दरख्त पे मचान बना के चढ़ जाते थे रात शाम को, और एक गाय का बछड़ा वो नीचे बांध लेते थे दरख्त के, ताकि वो चीता या शेर आए और वो उसके लिए आए। वो शहबाज शरीफ अब वो गाय का बछड़ा है, और के जी बड़ा ये तो बेज़रर सा है, ये हम कुर्बानी के तौर पे इसको पेश कर रहे हैं, पर मरियम से कोई नहीं ले सकता ये हक। अगर ये हक पीएमएल नवाज को मिलना है, अगर मिलना है तो कोई नहीं ले सकता। मगर मरियम का उम्मीदवार होना भी बहुत सारे अगर उसके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनके केसेस चल रहे हैं। अगर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बरी होती हैं तो फिर उनकी सज़ा ख़त्म होती है तो फिर वो अहल होंगी। बहरहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। शुक्रिया एतजाज़ हसन साहब। वैस वहीद साहब, नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो सर ये है कि क्या वो सेहतियाब हो गए हैं, क्या उनके ऑपरेशन हो गए हैं जिसकी वजह से वो वतन छोड़ के गए थे। पूरा एक पूरा बयानिया बना था कि बस मियां साहब की तबीयत जो है बहुत खराब है। तो अभी तक तो ये नहीं पता चला कि वहाँ पे कितने ऑपरेशन हुए हैं, क्या वो वाकई में सेहतियाब हो गए हैं, जो याद साजिद साहब ने एक बयान दागा है। उसके बाद मुझे एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स में आपको बता सकता हूँ, मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब बगैर एश्योरेंस के, बगैर उसके वापस आएंगे। और अगर उन्हें ये होता तो फिर जाते ही नहीं। जेल में जाने से नवाज शरीफ साहब डरते हैं, जो मेरा अंदाजा है। और मैंने उनका 99 के अंदर जब मुशर्रफ साहब का coup हुआ था और उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया था, तो मैं बहुत ही बारीबीनी से उनका पूरा केस मैंने कवर किया था। वो लाडी जेल में भी बहुत तकलीफ में वो महसूस करते थे। तो ये वो वाला नहीं है नवाज शरीफ साहब। ठीक है, तबीयत खराब होगी, लेकिन जिस नौयत की तबीयत खराब थी वो हमें उसका अंदाजा नहीं हुआ उनकी एक्टिविटीज से लंदन में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है असद कि ये फिलर छोड़ा है, और नवाज शरीफ साहब के वापसी आने का बयान, और उधर आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से मुबैना तौर पे डील की ऑफर, और फिर उनका मुसरत करना, जो साल से दिहाइयों से सिर्फ फार्मूलों पे ही काम करते रहे हैं जरदारी साहब। पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स पे तो यकीन नहीं रखते, वो तो मैनेज करते हैं पूरी जो पॉलिटिक्स है उसको, और बैकडोर उसमें बिलीव करते हैं सियासत पे। तो जरदारी साहब का बयान और इधर नवाज शरीफ साहब के वापस आने के बयान, मैं समझता हूँ कि ये बौखलाने के लिए जो एक क्रैक आया है, एक डेंट आया है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर शिकस्त के बाद लोकल बॉडीज के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब की, उसको मजीद दीवार से लगाने के लिए मैं समझता हूँ कि एक बड़े सियासी बयान दागे हैं, और अपनी पार्टी के रैंक्स एंड फाइल में ये यकीन दहानी कराइए कि बस अब डील हुई और अब नवाज शरीफ साहब वापस आए। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा स्पेस देख रही है अपोजिशन की बड़ी जमातें, जो बड़ी तबाही के शिकार। डील का तासुर देने की कोशिश हो रही है आपके ख्याल में? जी, डील का तासुर देने की कोशिश हो रही है आपके ख्याल में? जी, मुझे ऐसा लगता है कि डील के और अपने रैंक्स एंड फाइल्स को भी इंटैक्ट रख रहे हैं कि वो इधर उधर ना जाए। हमें पता है कि नून लीग के अंदर क़यादत का क्राइसिस है, ग्रुपिंग्स हैं, मुख्तलिफ ख्यालात के लोग हैं, और वो लीडरान बरमला उसका इजहार करते हैं। इसी तरह जरदारी साहब भी चाहते हैं कि वो गेम के अंदर रहें, और गेम जो खुला है, जो मैदान खुला है, वो खुला है नवंबर के बाद जो एक तनाज़ा खड़ा हुआ तकरीरी पे, कि उसके बाद अपोजिशन की जमातें समझती हैं कि एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब की हुकूमत के दरमियान कहीं एक फासला बढ़ा है। अब ये मुझे लगता है कि इनकी जो परसेप्शन है वो एग्जरेटेड है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत फासले हो गए या बहुत दरार हो गई। हाँ, साहब को बिल्कुल एतमाद को एक ठेस पहुंची है। उसके बाद दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के बाद जो तहरीक इंसाफ के लिए अपनी जमात के अंदर मुख्तलिफ ग्रुपिंग
کو قابو کرنا، ٹوٹ پھوٹ کو قابو رکھنا، گورننس اور مہنگائی کے معاملات کو قابو میں لانا ایک بہت بڑے میرے خیال میں ایک ہیروکلن ٹاسک آ گیا ہے عمران خان صاحب کے سامنے. اسی وجہ سے اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں صحیح ہے. یہ جو تاثر آپ کہہ رہے ہیں کہ دیا جا رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ تاثر دیا جا رہا ہے ڈیل کا، ہمارے معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں، یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے، اس تاثر کو مزید تقویت دی آج سعد رفیق صاحب نے. سعید قاضی صاحب انہوں نے گفتگو میں کہا، انہوں نے کہا آپ کو حکومت مل رہی ہے، کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے اور جو باقی پارٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو ہر صورت حکومت مل رہی ہے، اور وہ آگے کا ایجنڈا بتا رہے ہیں کہ ہمیں حکومت مل رہی ہے اور ہم جو ہے وہ بدلے نہیں لیں گے، ہم کیسے حکومت کریں گے، کس کس کو لے کر آئیں گے، کس کو ساتھ چلیں گے. اس طرح کی آج گفتگو کر رہے تھے سعد رفیق صاحب. سنیے انہوں نے کیا کہا ہے. نواز شریف کے بغض میں اس ریاست کی چولیں ہلا دی ان لوگوں نے. مساق جمہوریت آج بھی اس کی ضرورت ہے. پیپلز پارٹی کی بھی ری برتھ ہونی چاہیے پنجاب میں، پر اس طرح نہیں جس طرح کی جا رہی ہے. این 133 والا ماڈل نہیں چلے گا، نشاط کالونی والا ماڈل نہیں چلے گا. آئے کارکردگی کی بنیاد پہ مقابلہ کریں. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، سکور سیٹل کرنے ہمیں بند کرنے ہوں گے. آپ کو موقع ملے گا، آپ کو حکومت بھی ملے گی، اور آپ دیکھیں گے آپ آگے ہوں گے، حکومت آپ کے پیچھے ہوگی. لیکن جب آپ کو حکومت ملے پھر ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلائیں، کسی سے بدلہ نہ لیں. سعید قاضی صاحب کیا مقصد ہے اس گفتگو کا؟ آپ کو حکومت مل رہی ہے، اس کی اسٹریٹجی آپ کی یہ ہونی چاہیے کسی سے بدلے مت لیں، آئین و قانون کے مطابق آگے چلیں، ہر صورت آپ کو حکومت مل رہی ہے. یہ تاثر ہی دیا جا رہا ہے کہ چیزیں طے پا رہی ہیں؟ پہلے تو میں تھوڑا سا اعتزاز احسن صاحب کی ایک فکر کر دوں کہ انہوں نے کہا کہ توبہ کے دروازے کھلے رہنے چاہیے. بڑا کمپریہنسو انہوں نے انالیسس کیا. ایک تو میں یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو توبہ کا دروازہ ہے، اس کی چابی جس چیز سے بنتی ہے اس کا مجھے بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے، اور یہ توبہ کا دروازہ صرف میاں صاحب کے لیے کھلتا ہے. اسی چابی سے جو ہے وہ بار کونسلوں کا دروازہ کھلتا ہے، بعض صافی اداروں کا بھی دروازہ کھلتا ہے. تو یہ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ اس کو ہم کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ یہ چابی کس چیز کی بنی ہوئی ہے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھ کو بھی پتہ ہے. اب اصل کہانی کیا ہے؟ اصل کہانی کی طرف آتے ہیں، باقی باتیں چھوڑیں کہ ہم آ رہے ہیں پاور میں آ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ان کا اسٹیبلشمنٹ سے صرف ایک مطالبہ ہے کہ آپ غیر جانبدار ہو جائیں. اس کا مطلب کیا؟ بڑا دلچسپ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ملک ارشد سے معاملہ کریں تو آپ بیچ میں نہ آئیں. ہم جو ہے سیولین اسٹیبلشمنٹ کو مینج کر لیں گے، بس آپ وہاں نہیں ہونے چاہیے. جس طرح ایک دفعہ آپ نے دو جو ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے بندے بیچ میں ڈال دیے تھے، ورنہ تو یہ کیس ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ باتیں سامنے ہی نہ آتی. تو آپ غیر جانبدار ہو جائیں، اس کا مطلب یہ ہے ہم سارا مینج کر لیں گے. ملک قیوم صاحب بھی ہمارے پاس آ جائیں گے، باقی سارے لوگ آ جائیں گے. اب ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں. دوسری بات بالکل یہ ٹھیک بات ہے کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے جو رینک اینڈ فائل ہیں، چونکہ کسی نظریات پہ تو اکٹھے نہیں ہیں، مفادات پہ اکٹھے ہیں، تو ان کو اکٹھا رکھنے کے لیے انہیں حکومت کی جو ایک ہے نا وہ جو میٹھا وہ دکھانا پڑتا ہے کہ آ رہا ہے یہ میٹھا آ رہا ہے، فکر نہ کرو، ابھی مال بنے گا. تو ایک تو یہ اس کی ایک وجہ. دوسری بات یہ کہ یہ کیا چاہتے ہیں کہ جو ایج بیچ میں بفر ہے، دیکھیں نا، بفر ختم ہو جائے، عمران خان بھی ختم ہو جائے، ریاستی ادارے بھی ان کو رستہ دے دیں اور یہ ڈائریکٹ پھر جو ہے مقتدر اداروں پر حملہ کر سکیں. تو یہ بفر بیچ میں جو ہے وہ اتنی سادہ ہے ہماری مقتدر ادارے کے درمیان میں سے ان کو ہٹا دیں گے. بات یہ دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ یہ بالکل انہوں نے ٹھیک کہا کہ جناب مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب یہ تین دفعہ کے وزیر اعظم بن چکے ہیں، یہ بالکل نواز شریف صاحب بن چکے ہیں. ڈو یو تھنک ایسے مطلب مریم صاحبہ کی جو ایک باڈی لینگویج ہے، جو وہ گفتگو کرتی ہیں، خاموش ہو جاتی ہیں جب باہر آتی ہیں، آپ کا کیا خیال ہے یہاں پہ اگر آپ نے ایک سی ایس ایس کے بندے کو نوکری دینی ہو نا تو اس کی 5 انٹیلیجنس رپورٹیں بنتی ہیں کہ بندہ کون ہے، کیا ہے. یہ ڈو یو تھنک اٹ از سچ یہ کوئی گھریلو معاملہ ہے کہ بس آ جا بھائی ہم کر لیں گے؟ معاملہ یہ ہے کہ یہ ٹھیک بات ہے کہ وہاں یہ الیکشن ہار سکتے ہیں. الیکشن ہارنے کے بعد یہ مافیا ترلے بھی کر چکے ہیں. عمران خان کے فیلئرز اپنی جگہ پہ ہیں. اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے فیلئرز آٹومیٹکلی جو ہم نے عمران خان کے فیلئر کا حل نکالا ہے اس معاشی عذاب سے ہمیں زرداری صاحب یا جو ہے شہباز شریف صاحب نکالیں گے؟ They are hand in glove as far as this system is concerned. تو معاملہ یہ ہے کہ دو باتیں اہم ہیں. ایک بات یہ کہ جناب ہمارے رینک اینڈ فائل ہمارے ساتھ رہیں، نمبر 1. نمبر 2 اسٹیبلشمنٹ سے یہ جو رابطے اور جس ذریعے سے کچھ رشتہ داروں کے ذریعے کر رہے ہیں اس میں صرف یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ایک حق پر مبنی بغیر پیسوں کے بغیر رشوت کے ڈیل کریں کسی ادارے سے تو آپ بیچ میں نہ آئیں.
اور نمبر 3 یہ کہ آر کیپیبل بلکہ صاحب، اور نمبر 3 یہ کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اور کچھ اور لوگوں نے، اور مریم صاحبہ نے بھی اسی نوعیت کی ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو اگر آج انصاف کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی جائے تو وہ آج واپس آ جائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انصاف کی فراہمی کی یقین دہانی وہ کس سے چاہتے ہیں اور اس سے کیا مراد ہے؟ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید۔ ویس سعید صاحب، یہ عمران خان صاحب اس وقت کس نوعیت کا دباؤ محسوس کر رہے ہیں؟ الیکشن ہارنے کا دباؤ، کارکردگی کا دباؤ، اور کیا ساتھ ساتھ یہ دباؤ بھی وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کے لیے راستہ نکالا جا رہا ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں اپنے گھر کے اندر مسئلہ ہو، if all is not well in your own house، یعنی کہ خیبر پختونخوا کو وہ انٹرنیشنلی بھی اور قومی ملکی طور پہ بھی انہوں نے ایک رول ماڈل بنایا ہوا تھا، ایک طرح سے جس طرح کہتے ہیں نا ماڈل بنا کے رکھتے ہیں کہ جی دیکھیے وہاں پہ پولیس ریفارم بھی ہو گئی، وہاں پہ لوکل باڈیز بھی ہو گئی، وہاں پہ انہوں نے کس طرح بلین ٹریز بھی لگا دیے، سو اینڈ سو فورتھ۔ 8.5-9 سال تک خیبر پختونخوا کے عوام نے تحریک انصاف کی جھولی میں ووٹ ڈالتے رہے۔ بالآخر یہ جو فاصلہ ہے، چاہے ابھی ایک عارضی آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ ڈینٹ پڑ چکا ہے۔ جس طرح شاہ فرمان صاحب کو ہٹایا گیا ہے، واپس پرویز خٹر صاحب کو لے کر آیا گیا ہے کہ صدر وہ خیبر پختونخوا کے ہوں۔ انہوں نے 2013-2018 کے مینج کیے تھے، پورا سپروائز کیا تھا، لیکن پرانے کھلاڑی ہیں سیاسی، ان کو واپس لائے اس امید پہ کہ سیکنڈ فیز میں، لیکن سیکنڈ فیز مجھے لگتا ہے کہ مشکل اس طرح سے لگے گا تحریک انصاف کو، کیونکہ ماسیرا ہے، ہزارہ بیلٹ ہے، کوہستان ہے، یہ ٹریڈیشنلی جو ہے وہ جے یو آئی اور صحیح ہے، مالاکنڈ ہے، وہاں پیپلز پارٹی اپنے آپشنز دیکھ رہی ہے، دیر میں جماعت اسلامی اپنے آپشنز دیکھ رہی ہے، بالکل صحیح ہے۔ لیکن پنجاب سب سے زیادہ، سعید قاضی صاحب، پنجاب تو اور بھی زیادہ ٹف ہوگا شاید، کیونکہ یہاں کی اپوزیشن وہاں کی خیبر پختونخوا کی اپوزیشن سے بھی زیادہ سٹرونگ سمجھی جاتی ہے۔ تو آپ پنجاب کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کتنا بڑا چیلنج ہے یہ لوکل باڈیز الیکشن پی ٹی آئی کے لیے؟ بہت بڑا چیلنج ہے اس میں۔ ایک طرف تو دو باتیں ہیں۔ ایک طرف تو آپ کے تقریباً تمام ادارے پچھلے 25-30 سال سے کمپرومائزڈ ہیں۔ یہاں پر جو ہے ہم نہیں کہتے، یہ خود کہتے ہیں، اور جو ریگنگ جو ہے اس کو فارملائز کر دیا گیا ہے۔ اور اس میں پھر دوسری بات یہ ہے کیونکہ ایک لارجر پاپولیشن جو ہے وہ جب پارٹیسپیٹ نہ کرتی ہو، جس طرح آپ کا کینٹ کا الیکشن تھا، 18% ووٹ پڑتے ہیں، جب 18% ووٹ پڑے ہوں اور لوگ جو ہے وہ نالاں ہوں، دور ہوں آپ سے، الیکٹرل پروسیس سے دور ہوں، ڈی پولیٹیسائز ہو جائیں، تو اس وقت الیکشن کو مینج کرنا اور رگ کرنا ان دی فیور آف دی رچ اینڈ مائٹی وہ بڑا آسان ہوتا ہے۔ اور پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ یہاں یہ اندر دور تک گھسے ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو ہمارے سرکاری عمائدین کہتے رہے ہیں وہ بھی آپ نے سنا ہوا ہے۔ ہماری بیوروکریسی کی جو شفافیت ہے اس کو آپ کو پتہ ہے، رات کو کس کے دروازے پر یہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت مشکل ٹاسک ہے۔ عمران خان صاحب جو اس سسٹم کے اندر رہ کے اس کو ٹھیک کرنا چاہتے تھے، اس کا انہوں نے وہ ادھر حال دیکھ لیا۔ مگر ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، وہ بات یہ ہے کہ یہ جس طرح سے سمجھا جا رہا ہے نا کہ ایک ریڈ کارپٹ اترے گا، جو پی آئی اے کا جہاز جب رکے گا تو وہاں سے سیدھا وہ پرائم منسٹر ہاؤس لے جائے گا، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ جو اس وقت جس طرح میں کہتا ہوں کہ آملیٹ کا انڈا بنا ہوا ہے اور اقتدار اور یہ تباہ کر دیا ہے، اس نے کر دیا، اب ہم آ کے ٹھیک کریں گے، ایسی کوئی کہانی نہیں ہے۔ یہ خود نہیں اقتدار لینا چاہتے، یہ خود اگر انہیں کہا جائے کہ یار آپ آ جائیں، میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں، ایک اہم شخصیت، میں نام نہیں اس کا لیتا اپوزیشن کی، انہوں نے کہا ہے ہم تو 3 مہینوں میں ہمارے ساتھ وہ ہو جائے گا جو 3.5 سالوں میں عمران خان کے ساتھ اس نظام میں ہوا ہے۔ کیونکہ 2020 کے ریسیشن کے بعد جو معیشت کی سلائیڈ ہے وہ بڑی تیز ہے، اور دنوں میں آپ کو عمران خان بھول جائے گا اگلے 6 مہینے میں، اگر آج حکومت سے خان صاحب بیٹھ جاتے ہیں تو صحیح ہے۔ تو اس لیے بہت بڑے ایشوز ہیں۔ اقتدار لینے سے ڈر رہی ہے رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے پوچھیں گے۔ اویس سعید صاحب آپ کا بہت شکریہ، سعید قاضی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا صاحب، سب سے پہلے تو نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے بتائیے، آپ سبھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ مناسب وقت پر واپس آئیں گے، انہوں نے آنا ہے، انہوں نے واپس آ کر الیکشن لڑنا ہے یا سیاست کرنی ہے پاکستان میں، اپنے مقدمات کو ڈیفینڈ کرنا ہے۔ لیکن ایاز صادق صاحب نے جو کہا کہ 20 کو میں جاؤں گا اور میں ان کو ساتھ لے کر آؤں گا، آپ کو یہ پریکٹیکل لگ رہا ہے کہ ایاز صادق صاحب جائیں گے اور ان کو ساتھ لے کر آ جائیں گے؟ یعنی اس حد تک چیزیں ڈیسائیڈ ہو گئی ہیں؟
بہرحال ایاز صادق صاحب بڑے سینئر ساتھی ہیں اور ہمارے فارمر اسپیکر ہیں. میں ان کی بات کو جھٹلا تو نہیں سکتا. انہوں نے جو کہا ہے اس کی میں سمجھتا ہوں کہ وضاحت وہ خود ہی کر سکتے ہیں. جہاں تک میری ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو اور پارٹی نے بھی کم و بیش میاں صاحب کو جب انہوں نے آج سے کوئی سال پہلے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ اگر ان کا علاج ڈیلے ہو رہا ہے تو وہ واپس آ جائیں، تو پارٹی نے بھی کم و بیش اسی طرح کی بات کی تھی کہ جب تک اس بات کو انشور نہ کر لیا جائے کہ ان کی صحت جو ہے وہ ٹھیک ہے اور ان کا جو پرابلم ہے وہ ڈاکٹرز اس کی اجازت دے رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ انہیں یہاں آ کے انصاف ملے گا، تو اس وقت تک ان کو نہیں آنا چاہیے. رانا صاحب، یہ دوسری بات جو آپ کرتے ہیں، یا آج کے اخبارات میں آپ کا بیان بھی چھپا ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب کو جب انصاف کی فراہمی کی یقین دہانی ہوگی تو وہ آئیں گے. یہ یقین دہانی آپ کس سے چاہتے ہیں کہ ان کو انصاف فراہم ہوگا؟ ہم کسی سے یقین دہانی نہیں چاہتے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں خود یقین ہو کہ ہمارے معاملات جہاں پہ زیر سماعت ہیں وہاں پہ حالات ایسے ہیں جو کہ پہلے سے بہت بہتر ہیں. جب بابا رحمتے صاحب تھے تو اس وقت معاملات جو ہے وہ بگاڑ کا شکار ہوئے، اور اب تو وہ ہر چیز جو ہے وہ پوری طرح سے اوپن ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا کیا ہوا اور کس طرح سے ہوا. اب حالات قدرے بہتر ہیں، لیکن جب ہماری اپنی تسلی ہوگی، ہمیں اپنا یقین ہوگا کہ اب حالات جو ہیں وہ اس طرح سے ہمارے اگینسٹ اور اس طرح سے سازش جو ہے وہ اس لیول پہ نہیں ہے، تو اس وقت جو ہے وہ ان کو آنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت میاں صاحب جو ہے وہاں پہ بیٹھ کے نہ صرف اپنا علاج کروا رہے ہیں، وہ بھرپور طریقے سے پارٹی کو جو ہے وہ اپنی رہنمائی دے رہے ہیں. مجھے ایک صوبے کے یا بڑے صوبے کے صدر کے طور پہ جب ضرورت ہوتی ہے تو میں ان سے 10 منٹ بات کرنی چاہوں، میں ان سے 2.5 گھنٹے کی میٹنگ کرنی چاہوں تو وہ ویڈیو لنک پہ اویلیبل ہوتے ہیں. اور دوسری صورت میں تو پھر 15 دن جو ہے وہ پہلے انتظار کرنا پڑے گا، اس کے بعد پھر جہاں پہ وہاں پہ جا کے لائن پہ لگنا پڑے گا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس لیے باہر موجود ہیں کہ وہ پارٹی کو زیادہ بہتر طریقے سے چلا پا رہے ہیں، اس لیے نہیں آ رہے واپس؟ یعنی ایک ریزن یہ بھی ہے. میری ذاتی رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت وہ بہت مؤثر انداز سے جو ہے وہ پارٹی کو کی رہنمائی کر رہے ہیں. تو لیکن ان ساری باتوں میں میری رائے ہو یا صادق صاحب کی خواہش ہو، فیصلہ تو آخری جو ہے وہ میاں نواز شریف نے کرنا ہے. رانا صاحب، آپ کی ایک رائے ہے، آ سکتے ہیں. جی، ایک رائے پی ٹی آئی نے بھی دی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر نواز شریف واپس آ رہے ہیں تو واپس وہ نہیں آ رہے، بلکہ ان کو مجبوراً ان کا ویزا ایکسٹینڈ نہ ہونے کی وجہ سے آنا پڑ رہا ہے. ایک تو میں چاہوں گا اس پر اپنی رائے دیں. دوسرا، احسن بھون صاحب جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے ایک اپلیکیشن لے کر جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے پاس کہ تا حیات نااہلی کو آپ ڈیفائن کریں، 62(1) کو ڈیفائن کریں، تو آپ یعنی پی ایم ایل این یہ وکلاء کے ذریعے سے پٹیشن کیوں کرا رہی ہے، خود کیوں نہیں لے کے جاتی؟ ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں. بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب، شہباز گل صاحب نے آج وضاحت دی. انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کی جو واپسی اگر زیر بحث ہے تو وہ اس لیے نہیں آ رہے کہ وہ یہاں پر آ کر سیاست کرنا چاہتے ہیں یا وہ ملک کی محبت میں آ رہے ہیں، بلکہ وہ تو اس لیے آ رہے ہیں کہ ان کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے. ان کی مدت جو ہے وہ ویزے کی اس میں ایکسٹینشن نہیں مل رہی ان کو. انہوں نے کہا کہ سن لیجئے، پھر اس کا جواب دیجئے گا. اللہ کی شان، جس ملک میں اس ملک کے غریب کو لوٹ کے جا کے اپارٹمنٹ خریدے، اس ملک نے
ویزا ایکسٹینڈ کرنے سے انکار کر دیا. تو ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتا. اب جب پتا چلا کہ وہاں سے واپس آنا ہے تو اب نیا منجن بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب وہ جو انقلابی نواز شریف تھا جس نے اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کرنی تھی, ووٹ کو عزت دلوانی تھی, اب ہمیں نئی بات بتائی جا رہی ہے کہ نہیں, اب وہ انقلاب کا بخار اتر گیا ہے. اب نواز شریف کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہو گئی ہے اور اس ڈیل کے سلسلے میں وہ واپس آ رہے ہیں اور واپس آ کر وہ عدالت میں ایک پٹیشن ڈالی جائے گی جس سے ان کی جو نااہلی ہے وہ اہلی میں بدل جائے گی اور نواز شریف اگلا الیکشن لڑیں گے. جس عمران خان کے ساتھ صبح سے شام تک میں ہوتا ہوں وہ گردن کٹوا دے گا, ان چوروں کو NRO نہیں دے گا. کیا ایسا ہونے جا رہا ہے رانا صاحب؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ گفتگو جو انہوں نے کی ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہو رہی ہے اور اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کے بعد جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں, یہ بات کس نے کی ہے؟ ایاز صادق صاحب نے کی ہے, میں نے کی ہے, یا میری پارٹی کے کسی اور آدمی نے کی ہے؟ یہ تو بات کل عمران خان نے کی ہے. اپنا جو وہ گالی گلوچ برگیڈ کل اس نے بنایا ہوا تھا, اس گالی گلوچ برگیڈ کو اس نے اپنی گفتگو میں یہ کہا ہے کہ سنا ہے اور کوئی اس قسم کی بات ہو رہی ہے کہ جی ڈیل ہو رہی ہے اور ڈیل کر کے وہ واپس آ رہے ہیں اور یہاں پہ ان کو جو ان کی نااہلی ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا. یہ اس کے بعد تجزیہ آیا جب مختلف لوگوں کی طرف سے پارٹی میں رانا صاحب, جو مختلف لوگوں نے یہ رائے دی کہ شہباز شریف صاحب اب امیدوار ہوں گے وزیر اعظم کے. یہ اعلان خود جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے نہیں کیا یا مریم یا شہباز شریف صاحب خود نہیں کہا, تو اس سے ایک تجزیہ یہ بھی ابھرا کہ شاید یہی تاثر دینے کی کوشش کی ہے شہباز شریف کا نام لے کر کہ شہباز شریف معاملات کو طے کر رہے ہیں یا طے ہو رہے ہیں یا شہباز شریف صاحب کی ذمہ داری ہے. تو اس سے یہ تاثر شاید دیا گیا اور پی ٹی آئی نے بھی لیا اور تجزیہ کاروں نے بھی لیا. دیکھیں, یہ تاثر جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب میں کوئی کسی معاملے میں کوئی فرق ہے, یہ تو تاثر دیتے 30 سال ہو گئے ہیں. یہ تاثر تو آج تک جو ہے وہ صحیح ثابت ہوا نہیں ہے. جب تک میاں نواز شریف صاحب ہیں کوئی جھگڑا نہیں ہے PMLN میں کہ اس کا لیڈر کون ہے یا اس کا وزیر اعظم کون ہے, وہ بلا شبہ میاں نواز شریف ہے. جی, اور یہ رانا صاحب یہ کہاں طے پایا ہے کہ اگر نواز شریف الیکشن نہیں لڑ پائیں گے, وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ یہ میری بات آپ نوٹ کر لیں, ایسے ہی ہوگا. رانا صاحب یہ کہاں طے پایا ہے کہ نواز شریف صاحب اگر الیکشن نہیں لڑ پاتے تو پھر شہباز شریف وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے, یہ طے پا گیا ہے آفیشلی؟ دیکھیں, جو اس نے کل گفتگو کی ہے اور جس طرح سے جس تکلیف کا اظہار کیا ہے کہ جی وہ کیسے بن سکتے ہیں چوتھی مرتبہ, وہ کیسے جو ہے وہ ان کو اجازت مل سکتی ہے, یہ ایسے مل سکتی ہے آئین امینڈ ہو سکتا ہے. یہ جو لائف بین ہے یہ ختم ہو سکتا ہے اور یہ ختم ہوگا. اب میرا تو موقف یہ ہے کہ بالکل جو ہے وہ میاں نواز شریف ہی جو ہے وہ PMLN کے وہ لیڈر ہیں. یہ آئین کو امینڈ کون کرے گا سر اس موجودہ حکومت کے ہوتے ہوئے؟ وہ وزیر اعظم بنیں گے. چلیں, جو موجودہ حکومت کے ہوتے ہوئے نہیں تو پھر جو نیکسٹ اسمبلی آئے گی تو اس میں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو حالات بتا رہے ہیں وہ بھرپور اکثریت ہوگی ہماری, اور انشاءاللہ اس میں امینڈ جب اگلی حکومت آپ کی آئے گی اور اس میں آئین امینڈ ہوگا تو آئین امینڈ ہونے تک آپ کا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہوں گے, یہ طے پا گیا ہے؟ وہ کوئی کیئر ٹیکر کوئی آ جائے گا. ہمارے پاس بہت اچھے جو ہے وہ ایکسپیرینسڈ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بھی ہیں. ٹھیک, رانا صاحب یہ احسن بھون صاحب کے ذریعے یا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ذریعے آپ اپلیکیشن کیوں ڈلوا رہے ہیں؟ خود آپ عدالت کے پاس کیوں نہیں جاتے کہ 62(1)؟ جی بالکل ہم نہیں ڈلوا رہے, یہ اپنے طور پر کر رہے ہیں. ہم جو ہے وہ بالکل نہیں, بالکل احسن بھون صاحب ہمارے بھائی ہیں اور وہ ایک بہت ہی ذمہ دار عہدے پہ ہیں. وہ کسی کے کہنے پہ یہ کام نہیں کرتے ہیں, بالکل ہم نے ان کو نہیں کہا, انہوں نے خود اس بات کو مناسب سمجھا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب, بہت شکریہ ہمیں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.